نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ آج کی آیات ہیں 204 سے آیت نمبر 204 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن تھوڑا سا یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ پچھلے لیسن میں ہم نے جب حج کی آیات پڑھی تھی تو اس کے ٹورڈز دی اینڈ ہم نے 2 قسم کے لوگوں کا کردار تھوڑا سا پڑھا تھا، جن کی چاہے وہ حج پر بھی جائیں تو ان کی دعائیں ایک طرح کی، ایک کیریکٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کی دعا دنیا کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، اور جو دوسرا کیریکٹر بتایا اس میں اس دنیا کی بھی حسنات، یعنی کہ دنیا میں اچھی چیزیں، یعنی کہ صرف دنیا نہیں مانگی، جو اللہ کے حساب سے اچھی چیزیں ہیں وہ چاہیے، اور آخرت کی اچھی چیزیں اور آگ کا عذاب، یعنی آخرت کو بھی ذہن میں رکھا جب دنیا مانگی تب۔ اور آپ پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیات میں جس نے دنیا مانگی صرف، تو اس میں یہ ہے کہ یقولو آیت نمبر 200 میں ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور پھر جس نے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات مانگی ہے تو 201 میں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اب اسی طرح آگے جو بھی ہم 204 میں 204 آنورڈز جو ہم 2 طرح کے کیریکٹرز پڑھیں گے، اس میں ایک اس طرح کی شخصیت ہے اس کا منافق کے کردار کی طرح کاؤنٹ ہوگا، اور ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 قسم کی پرسنالٹیز پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ جو متقی ہوتا ہے وہ کس چیز پہ عمل کرتا ہے اور کیا کس طرح سے ایمان لاتا ہے، اور اس کی آخرت میں اور دنیا میں کیا اس کے ثواب ملے گا، اس کو کس طرح حسنات ہیں، اس کو کس طرح سے ریوارڈز ملیں گے۔ سیکنڈ شخصیت جو ہے وہ نان مسلم یعنی ڈس بلیور کی، اور اس کا کیا انداز ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں کیا کس طرح سے پنش کیا جائے گا۔ اور تھرڈ پرسنالٹی تھی منافقین کی، ہپوکریٹس کی، جن کے کردار میں آپ کو احادیث بھی ان سے ریلیٹڈ کافی مل جائے گی کہ وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، دونوں طرف مطلب دوستی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 204 آنورڈز پہلے اسی طرح کے منافق کی پرسنالٹی بتائی گئی ہے۔ ان آیات کی شان نزول تو اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک منافق کی جب مدینہ میں تھے تو کافی امپریس ہوتے تھے، اخنس بن شریک اس شخص کا نام تھا، اور اس کے بولنے سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کی ایلوکوینس سے، اس کی پرسنالٹی سے بہت امپریس ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا الرٹ کیا اور اس کی اصلیت بتائی، اور واقعی وہ شخص ایسا ہی نکلا کہ اس نے مسلمانوں کو اور بہت نقصان پہنچایا، اور ان کے کھیت اور وہ مکہ جا کے سب کچھ جلا دیے، اور مطلب جو بھی مسلمانوں کی جتنی بھی چیزیں وہ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو آیات پڑھتی ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یعجبک، عجیب لگے گا تجھ کو، عجیب لگتا ہے تجھ کو، یعنی عجیب کا مطلب عین جین با جو ہے وہ عربی میں عجیب لگنا، امپریس ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تعجب سے دیکھنا کسی چیز کو، اتنا اچھا لگنا کہ امیز ہو جانا، حیران ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو عجب وہاں سے کہ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ تجھ کو عجیب لگیں گے، قولہ، ان کے قول، ان کے بولنے کا انداز، ان کی باتیں تمہیں امرس کر دیں گی، تمہیں بالکل ایک دم
گم ہو جائیں گے انسان، اس کے اندر مسمرائز کر دیں گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی ان کا آخرت سے کوئی لنک نہیں ہے، بس وہ دنیا کی ہر طرح کی ان کو باتیں آتی ہوں گی، اور یعنی دنیاوی انسان کمپلیٹلی مٹیریلسٹک، جس کو فائدہ دنیا کا چاہیے ہوتا ہے اور اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اس کو بہت باتیں بنانا آتی ہیں، اور سب سے بڑھ چڑھ کے یعنی مطلب نالج بھی اس کی بہت، اور بولنے کا انداز بھی بہت، اور مطلب ہے کہ سب کو محو کرنے والا اپنی. ٹھیک ہے، تو نبی یہ کا جو لکھا ہوا ہے نا یعجبک کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرسٹ لیول پہ پوائنٹ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا بولنا تجھے عجیب لگے گا، یعنی امپریس کر دے گا، او لہو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ وہ دنیا والے ہیں، دنیا کی زندگی سے ریلیٹڈ ساری ٹاک ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے ان کی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ شہادت اللہ کو شہید ٹھہرائیں گے، یعنی کہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، جیسے بولتے ہیں نا واللہ، اللہ کی قسم میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اس کے لیے کر رہا ہوں، خدا کی قسم. تو یعنی بات یہ کہ وہ بات میں قسمیں کھا کر اور ایسے پیش کریں گے کہ جیسے بڑے ہی اللہ والے ہیں، اور بہت ہی سارا کام جو ہے، ہر ایک کی خدمت جو ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اور یہ سارے کاموں میں جس میں وہ بزی ہیں تو ان کا بڑا لنک ہے اللہ تعالیٰ سے، اور تو بات میں اللہ کو گواہ ٹھہرائیں گے. علی ما فی قلبہ، اوپر، علی اوپر، ما جو، فی میں، قلبہ قلب سے ہے، اس کے دل میں ہے. تو جو اس کے دل میں ہے بات، اس کو جب وہ بولتا ہے تو وہ اللہ کو بار بار گواہ ٹھہراتا ہے تاکہ سچا ثابت ہو سکے، لوگ اس کے اوپر بلیو کریں. اور وہ ہوا، اور حالانکہ وہ الد، سٹبرن، ضدی، بہت سخت، الخصام، خصم سے ہے، خصم مطلب جھگڑا کرنا، زبانی جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اور منہ سے یعنی جھگڑا. پیچھے جدال آ چکا نا، جدال اصل میں فزیکل فائٹ کو جدال کہتے ہیں. خصام ہوتا ہے کہ یعنی کلیمز کر کے فائٹ کرنا، جھگڑا کرنا کسی کے اور الد و خصام ملا کر اگر بولیں تو یعنی بحث میں ڈومیننٹ ہو جانا، بحث جیتنے والا ہونا، یعنی اس کے آگے کسی کی نہ چلے، اتنا سخت، اتنا جھگڑالو کہ آگے بندہ اس کے جیت ہی نہیں سکتا، اس کو بول ہی نہیں سکتا کچھ. اور یعنی یہ، اور دنیا کی زندگی میں خاص طور پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کوئی چیز دنیا کی زندگی میں اس کے خلاف ہو جائے، یا جو چیز اس کو چاہیے اور جس طریقے سے دنیا میں اس کو اپنے فوائد چاہیے، تو اگر وہ اپنی باتوں سے منہ لے کر نہ حاصل کر سکے تو وہ اصل میں بہت ہی جھگڑالو شخص ہے. یعنی جب تک تو اس کی مرضی کی بات چل رہی تو بہت میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرنے والا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے حساب سے چیز نہ چلے تو وہ لوگوں کو تنگ کر دینے والا، اور مطلب ہے کہ اپنی بات منوا کر چھوڑنے والا. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب تولا وہ منہ پھیرتا ہے، سعی سے ہے یعنی کہ کوشش کرنا، جیسے ہم سعی کرتے ہیں نا عمرے میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی سعی کی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے. تو سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. تو وہ کس چیز میں اپنے آپ کو بزی کر دیتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں؟ فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، اس لیے تاکہ یفسدہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، تاکہ زمین میں فساد کرے. جب وہ منہ موڑتا ہے، اور تولا کے دوسرا معنی ہے منہ پھیرنے کے علاوہ اقتدار میں آنا، اونچا ہو جانا. ٹھیک ہے، جب کسی ایسی سٹیٹس یا کسی ایسی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ لوگوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ یہلکا، اور ہلاک کرتا ہے وہ، یعنی وہ یعنی اور، یو سے ہے یعنی وہ، یہلکا ہلاک کرتا ہے، ہلاک سے ہے نا الحرث کھیتی کو، والنسل اور جنریشنز کو، یعنی انسانوں کو بھی قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اور کھیتیوں کو، یعنی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچ جائے، بس اپنا فائدہ حاصل دنیا میں کرنے کا اتنا زیادہ شوق، اتنی زیادہ obsession کہ اس کے آگے کس کو نقصان ہو رہا ہے، آگے
کیا چیز غلط ہو جائے گی، کون سی چیز گناہ ہے، کون سا چیز صحیح طریقہ ہے نہیں ہے، نہیں، اس سے کوئی نہیں. سیلفش بالکل اپنے مینز کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس حد تک سیلفش ہونا کہ یا تو میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یا پھر اگر اس سے بات نہ بنے تو سخت جھگڑا لوں، بہت زیادہ لڑنے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ، لا نہیں، یحبو، حابا سے ہے، نہیں وہ محبت کرتا، نہیں وہ پسند کرتا، الفساد، فساد کرنے والے کو. یعنی ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے اپنے ہر کام پر، اور اوپر سے الٹا اس طرح کے اس کے کام ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی آ جائے اور اگر یا وہ مڑ جائے واپس، یعنی سامنے تو بہت میٹھی باتیں کرے لیکن جیسے ہی وہ منہ پھیرتا ہے، یعنی جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے تو پھر لوگوں کا چاہے نقصان ہوتا ہو، چاہے جو بھی ہوتا ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ چاہے جو اچھی باتیں بھی کرتا ہو. لیکن اس سے ہمیں یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اچھی بات، نرم بات کسی سے نہ کریں اور میٹھی بات کرنا برا ہے. اکثر لوگ اس چیز پر فوکس کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ اچھی بات کرنے والے ہی غلط ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے الرٹ کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جو دنیا میں تمہیں امپریس کر رہا ہو تو وہ، مطلب بات صرف انسان کی باتوں کی بات نہیں ہے، انسان کے اچھے عمل کی بات ہے. مین بات یہ ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے. اگر اس کی بات بھی اچھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اچھی باتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اچھے اعمال ضروری ہیں، یہاں پر یہ مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں کہ جو میٹھی باتیں کرنے والے ہوں گے ان میں سے اکثر منافق بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. ظاہر ہے ہم دنیا میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی الاؤ تو نہیں کیا کہ ہم کسی کو پن پوائنٹ کر سکیں اور کہیں کہ یہ منافق ہے اور اس کی جو ہے وہ باتیں ایسی ہیں اور عمل ایسے ہیں. ہم کسی کو بھی لے کر یہ نہیں کہہ سکتے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے بارے میں الرٹ کریں اور ہمیں جنرلی کس کیٹیگری، کس کیریکٹر، کس کردار کے لوگوں سے الرٹ کریں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 206 میں، وَإِذَا قِيلَ، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس کو، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تقویٰ کرو اللہ کا. تو کیا ہوتا ہے جب اس کو کوئی یاد دلاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے کام مت کرو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اخذت ہو، اخذ سے ہے حمزہ خازال، یعنی پکڑ لیتی ہے اس کو، العزت، اس کی عزت. یعنی اس کو ایگو پرابلم ہو جاتا ہے، اس کو انا آگے آ جاتی ہے کہ مجھے کسی نے کیسے ٹوکا، میری غلطی کس نے نکالی اور مجھے کرٹیسائز کس نے کیا. پھر اخذت العزت بالاثم، یعنی گناہ کے اوپر اور اڑ جاتا ہے، اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے اور گناہ کے اوپر اٹک جاتا ہے وہ. یعنی ایسا شخص بجائے اس کے کہ کوئی اس کی غلطی اس کو یاد دلائے، تو جو اچھا انسان ہوگا، جو جینوئن شخص ہوگا، تو وہ اس کو اپنی غلطی بتائی جائے تو وہ اللہ سے توبہ کرے گا، کسی کا شکریہ ادا کرے گا کہ جزاک اللہ آپ نے مجھے یاد دلایا. یا اگر پورا طرح کنونس نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم وہ اپنے کام پر اڑے گا نہیں، تھوڑی سی نرمی دکھائے گا اور اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرے گا، پتہ کرے گا کہ کیا میں غلط تھا یا میں ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو، بلکہ جب کوئی یاد دلاتا ہے اس کی غلطی، یا کیونکہ اتنا آبویس اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، اتنا ظاہری طور پہ غلط کام کر رہا ہے، تو الٹا اس کا ریئیکشن اپوزٹ ہوتا ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے اس کی عزت بالاسم، غلط کام کے اوپر. فحسبہ، بس اس کو پکڑ لیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. بس حسبہ، حسبی اللہ نعم الوکیل ہوتا ہے نا، کہ کافی ہے میرے لیے اللہ. تو یہاں پہ ہے فحسبہ، بس کافی ہے، ہو اس کے لیے جہنم.
یعنی ایسے شخص کے لیے جہنم ہی ٹھیک ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور لا البتہ بئس کتنا برا ہے، کتنا زیادہ برا ہے المہاد۔ مہاد جو ہے نا وہ کریڈل کو کہتے ہیں، یا گودی یا کریب، یا جس میں بچے کو مہد جو ہوتا ہے نا سلایا جاتا ہے، یعنی بسترا، یعنی آگ اس کا بستر ہوگی، یعنی بستر جو چیز ہوتی ہے اس میں چمیٹ لیتی، بالکل لپیٹ لیتی ہے نا اپنے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور کتنا برا ہے اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، کتنی بری ہے اس کے لیے اس کا آخری ٹھکانہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 207 میں دوسری قسم کی پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں، یعنی لوگوں میں سے ہی، من جو یشری نفسہ وہ بیچ دیتے ہیں اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی نفس یعنی فزیکلی اپنی جان کو، اپنے آپ کو کہیں جا کے نہیں بیچتے، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب کہ اس کے بدلے کوئی پیسے ہیں، مطلب اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ کیا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں؟ مرضات اللہ، رضا اللہ کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو بیچنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی سلیو ہوتا ہے نا، غلام بیچا جاتا ہے، تو اس میں اس کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، رائٹ؟ اور جب غلام بیچا جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد اس کی بالکل ہی مرضی نہیں رہتی۔ اس غلام کو بیچنے جانے سے میننگ یہ ہے کہ اب ساری کی ساری مرضی اس کے آقا کی چلے گی، اس کا جو ماسٹر ہے اس کی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنے منافق ہیں کہ ایک طرف ایسی باتیں کریں گے اور ایک طرف ایسے کام کریں گے، لیکن اندر سے صرف ان کو اپنی ہی مفاد کی، اپنی ذاتی مفاد کی پڑی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں پڑی ہوتی۔ لیکن انہی لوگوں میں دنیا میں ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں کہ اب میرے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، دنیا میں میرے جو دن ہیں میں صرف وہی کام کروں جو میرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مجھے جس سے آخرت میں اپنے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جس سے مجھے جنت مل جائے۔ اپنے آپ کو اس چیز سے obsess کر دینا کہ میں وہ کام کر لوں، میں کیا کام کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اس میں اپنے آپ کو بیچ دینے کا میننگ ہے کہ یہ سوچ ختم کر دینا کہ میں کیا کام کروں کہ میں خوش ہو جاؤں، کہ میں چیزیں خرید لوں، کہ میں مزہ کر لوں، کہ میں انجوائے کر لوں، میں اپنی مرضی چلا لوں، میں حکم تھوڑے سے مانوں اور تھوڑے سے نہ مانوں، میں اللہ کے وہ حکم مانوں جو مجھے سوٹ کرتے ہیں اور وہ حکم سکپ کر دوں جو مجھے سوٹ نہیں کرتے۔ نہیں، اپنے آپ کو بیچ دینے کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں انسان کو پورا کا پورا ڈسکرائب کر دیا کہ جو چیز اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپرد کرنا چاہے تو اس کے لیے بیچنے کا ہی لفظ سمجھ آتا ہے کہ بس اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اس نے اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، اللہ کے حوالے کر دیا پورا کا پورا کہ اب سے میری زندگی کا جو بھی کام ہے وہ صرف میرے ماسٹر، میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ لکھ سکتے تھے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمیں آئیڈیا دینے کے لیے، ہمیں اٹریکشن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم اپنے آپ کو بیچیں گے تو ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ میری۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی ہی آسانی کریں گے نا، ورنہ تو سوال جواب کے لیے اگر رک گیا انسان تو پھر تو اس کا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بارے میں کیا ہے، واللہ اور اللہ
رعوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت رعوف ہے، بہت نرم ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ، اتنی انٹرسٹنگ بات ہے اس آیت کا اینڈ بھی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے. تو پھر ایک غلام، اور اگر آپ ماسٹر کا، سلیو اور ماسٹر کی ریلیشن شپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ماسٹر کی مرضی ہے نا کہ وہ کیا اس کے ساتھ رویہ کرے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو تو فری میں غلام مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا، لیکن اس کا پھر مشکل ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایسے بندوں کا آسان کر دیں گے اللہ ٹیسٹ، ایسے بندوں پر خاص رحم ہوگا، رعوف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو بالعباد کہا، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ نرم ہوگا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرم ہوگا، ٹھیک ہے. پھر آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے لوگو آمنو، جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، سلامتی کی طرف، کافہ، کافہ کا میننگ ہے ہر ایسپیکٹ سے، ہر طریقے سے، کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیچنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں پرسنالٹیز ڈسکرائب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے بندو جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ان دونوں کیریکٹر سے سیکھو کہ کبھی ایسا اور کبھی ایسا ہونا نہیں ہے، پورا داخل ہونا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں اور کبھی کوئی ہوش نہیں ہے اپنے ایموشنز کے اوپر، ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں کہ دنیا کی زندگی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مٹیریلزم کے لیے کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس فائدہ ہو جائے. اپنے آپ کو جو بیچ دیتا ہے اس کو اپنے فائدے کی کوئی لا نہیں لگی ہوتی، اس کو صرف اس بات کی لا لگی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. یہ دونوں ڈسکرائب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم اتباع کرو، فالو کرو، پیچھے جاؤ، خطوات شیطان، قدموں کے شیطان کے، یعنی کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو، اس کی باتیں نہ مانو. ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا داخل ہونے کے فوراً بعد یہ فرمایا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے تو پھر ہم کائنڈ آف شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور نہ تم اتباع کرو خطوات شیطان. دیکھیے اب بار بار اس کو ریڈ کر کے آپ چیک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور نہ تم کرو شیطان کی پیروی، شیطان کا پیچھا مت کرو، وہ کام جو شیطان کرتا ہے وہ نہ کرو. شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو اپوز کرتا ہے. اگر ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے اسلام کو، اگر ہم ایک کمرہ یا ایک گاڑی کی طرح امیجن کریں تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم آدھے داخل ہوں گاڑی میں اور آدھے باہر پاؤں رکھیں ہم اور کہیں کہ ہم دونوں چیزوں میں تھوڑا تھوڑا دونوں چیزیں کرنی چاہیے، سب ملا کر چلنا چاہیے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں؟ یہ تو دنیا میں کوئی انسان تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں تم یہ کر لو. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ایکسٹریم ہو گیا ہے، ایکسٹریمزم ہو گیا ہے اور ایسے ہونا ضروری نہیں ہے اور اتنا بھی کیا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کافی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ہی ایسا نہ کر دو، بوڑھا نہ کر دو، بہت ہی ذکر اذکار کرنے والا، زیادہ اسلامی ہو گئے. یہ ساری ٹرمز کیا ہیں؟ آپ یہ قرآن کی آیت خود پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ. بار بار آپ پڑھ کے اس کو دیکھ لیجئے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ہر معاملے میں، بچے ریز کرنے میں بھی، گھر کے معاملات سنبھالنے میں بھی، جاب کرنی ہے تو جاب میں بھی، کسی سے بات کرنی ہے تو اس میں بھی، اپنی حال چال میں، اپنے لباس میں، اپنے دیکھنے کے طور طریقے میں، اپنے انٹرٹینمنٹ میں، اپنے فارغ وقت میں، اپنے مصروف وقت میں، دوستوں سے ملنے میں، رشتہ داریاں سنبھالنے میں، کوئی بھی چیز میں
پورے کے پورے ہر معاملے میں داخل ہو جاؤ، اور اگر آپ تم داخل نہیں ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم پیروی کر رہے ہو کس کی؟ شیطان کی۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی کریں؟ اگر آپ کو پتہ ہو کہ قتل کرنے والا دشمن جو ہے وہ آپ کی خدا نخواستہ ایسی کسی کے ساتھ دشمنی ہو کہ جو آپ کو دیکھے گا اور آپ کو قتل کر دے گا یا آپ کے بچوں کو قتل کر دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے پروٹیکٹ کریں گے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، رائٹ؟ اس کو فالو تو نہیں کریں گے، اس کے ایریا میں تو نہیں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پرووک تو نہیں کریں گے آپ۔ لیکن شیطان کے بارے میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ ہمیں جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا ہے، چیلنج کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو آگ میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس نے مہلت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ کو فالو کرنے کے بجائے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ہم پورا اس کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم سفوکیٹ ہو جائیں گے شاید، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارے اندر اس لیول کا اعتماد، ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے نا۔ ہمیں اللہ پر کمپلیٹ ایمان کی کمی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے میں کمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا عدو، دشمن ہے، مبین بین سے ہے، کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوپن، آبویس، بالکل کھلے عام وہ دشمن ہے ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر زللتم پھسل گئے تم، ٹھیک ہے، من بعدی، بعد اس کے، کس چیز کے بعد تم پھسل گئے؟ ما جاءتکم، جو جاءتکم آ گیا تمہارے پاس، البینات، بینات بھی بین سے ہے، یعنی کھلی نشانیاں، اوپن، جو آنے کے بعد، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، علم آنے کے بعد اگر تم پھر بھی پھسل گئے، فَعْلَمُوا، پس جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں ایسا کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تو کوئی اور لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر غالب آ رہا ہو یا کسی کو ایک دم کوئی سزا مل رہی ہو، تو یہ نہیں سمجھو کہ یہ جو ہے وہ سزا کبھی نہیں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا ہے، تمہیں چانسز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے اور مت پھسلو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ پھر اگر تم گر جاؤ، یعنی کہ ہم فال انٹو اٹس ٹریپ، یعنی کہ اس کی پکڑ میں آ جاؤ یا گر جاؤ، کوئی بھی ٹرم اللہ نے لکھا ہے زللتم، یعنی اس کے باوجود تم پھسل جاؤ۔ پھسلتا بندہ کب ہے؟ وہ ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا نا کہ، اور پھسلتا ہے نا بندہ تو آپ دیکھیں کہ ایک گرنا ہوتا ہے نا تو ایک، یعنی کہ زمین پر بھی گرتا ہے تو ٹک کر کے گر جاتا ہے، کسی گھڑے میں گرتا ہے تو بھی اس میں بس سیدھا جا کے گرتا ہے۔ زلل تم جو ہے نا پھسلنا، پھسلنے سے آپ دیکھیے کہ کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز سے آپ پھسلتے ہیں تو اور بھی پھسلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا کوئی اور چیز ساتھ میں گرتی ہے یا کوئی اور ساتھ میں اپنے ہاتھ جس کا پکڑا ہوتا ہے وہ بھی پھسلتا ہے، تو زلل تم جو ہے نا اس میں زیادہ بڑا نقصان کہ یعنی آپ ایک چیز غلط نہیں کریں گے، آپ شیطان کی پیروی کریں گے تو آپ ایک کے بعد ایک پھسلتے جائیں گے، گناہوں میں ڈوبتے جائیں گے۔ شیطان آپ کے لیے گناہ کرنا ایک کے بعد ایک آسان کرتا جائے گا، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ایک عادت بنتی جائے گی کہ آپ سلپ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 208 میں تو شیطان کی بات کی ہے، لیکن 209 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے بس پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، تمہارے پاس علم بھی آ گیا، اور صرف قرآن کا علم نہیں آیا بلکہ عمل کا علم نہیں آیا، بلکہ یہ بھی علم آ گیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے باوجود اگر تم پھسلنا پسند کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا۔ تم شیطان کی پیروی کرو گے
تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ آخری آیت ہے آج کے لیسن کی، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل کیا، ینظرون وہ منتظر ہیں، نظر کر رہے ہیں، یعنی نون زوار رہا ہوتا نا، نظریں بچھائے بیٹھنا یا انتظار کرنا، کیا وہ انتظار میں ہیں؟ اللہ سوائے اس کے کہ این یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، کیا ایسے لوگ جو اللہ کی طرف سے نشانیاں آنے کے بعد یا علم آنے کے بعد یا قرآن آنے کے بعد ابھی بھی اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے، فی ظلل من الغمامی بادلوں کے بیچ میں سے، والملائکۃ یا فرشتے آ جائیں؟ کیا ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا علم آنے کے باوجود بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے، یا یہ میریکلز کافی نہیں ہیں، جو چیزیں وہ دنیا میں نشانیاں دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، زمین ہے، درخت کس طرح اگ رہے ہیں، سیڈز کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سروائیول کا سارا سسٹم رکھا ہے، موت کس طرح ہوتی ہے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ کیا اللہ آسمان سے اتر کے آ جائے یا فرشتے آ جائیں، وَقُضِیَ الْأَمْرُ اور ان کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ اور کیونکہ جب اللہ اور فرشتے سامنے آ جائیں گے وہ تو پھر آخرت کا دن ہوگا، وہ تو پھر وہی دن ہوگا جب ان کا امر، ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے امور، سارے کام تمہارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اوورال ان آیات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم دین کو اپنائیں، اگر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم اسلام کو آدھا لیں یا کچھ حصہ لیں اسلام کا اور باقی ہم اپنی مرضی چلائیں۔ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار بتائے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو پہلا کردار ہے، جو آگے سے کچھ پیچھے کچھ، ٹھیک ہے، اور بیسکلی اس کی ایموشنز پہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے پیچھے ہے، اس کو بس دنیا میں، اس کو دنیا سے دنیا چاہیے۔ اور اس سے بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیڈز اپ دے دیا تھا کہ ایون ایسے لوگ حج پر بھی جاتے ہیں تو وہ صرف دنیا ہی ان کو یاد آتی ہے، وہ موت کو بھول جاتے ہیں، اور جو انسان موت کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو صرف دنیا کمانے کی، دنیا میں فائدے مل جائیں، دنیا میں پوزیشن مل جائے، انہی چیزوں کی پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ مہاد ہوگا، یعنی کہ جہنم کے لپیٹ میں ہوں گے وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یعنی کہ کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہر کام ہوگا، سارے حکم قرآن کو مینول کی طرح لیتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم کوئی اپلائنس لیں اور اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے یا اس کے ساتھ اس کی یوزر گائیڈ آتی ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، تو ہم اس کے مطابق کرتے ہیں، ہم خراب تو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے نا، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ اپلائنس میں جو بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پلگ میں ڈالنا ہے 110 میں ڈالنا ہے تو ہم 220 میں ڈال کے ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے گی، لیکن ہم اپنی لائف کو بالکل اسی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہاں کہی ہے، جب تو ہمارا دل کرتا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں، نہیں دل کرتا تو نہیں کرتے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہمارا دل کرتا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے، اور ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں ہم کافی چیزیں فالو کر لیتے ہیں اور ہم اس کو مسلمان ہونا کہتے ہیں۔ اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں لیکن ہم پورے کے پورے داخل نہ ہوں؟ کیا آپ ایک بچے کو اسکول میں داخلہ کرا کے دوسرے اسکول کا یونیفارم پہنا کے بھیجتے ہیں، یا اسی اسکول کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہی پہنا کے بھیجتے ہیں؟ کیا ہم بس ضد رہتے ہیں ان کے پرنسپل کو جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہی یونیفارم پہنانا ہے، کہ آپ کا جو ہے وہ لباس جو ہے مرون کلر کا ہے لیکن ہمیں بلو پہنانا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن ہم ان لوگوں کی برائی کریں کہ جو پورا کا پورا اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر کسی اچھے اسکول میں جائیں گے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بہت ڈسپلنڈ ہیں اور بالکل ان کے رولز ہیں، اور جو فالو نہ کریں انہیں اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم دین کے ساتھ اپنے کھیل تماشے لگاتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری مرضی ہوگی تو ہم جو ہے وہ
ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم حلال کھائیں گے، حلال چیزیں لیں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم رشتوں کو نبھائیں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم غیبت نہیں کریں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یا تھوڑا بہت جھوٹ بول لیا تو کیا ہو گیا، یا تھوڑا کوئی وعدہ توڑ دیا کیا ہو گیا، یا مطلب چھوٹے چھوٹے جھوٹ. ہم لوگ اگر بڑے گناہ نہیں بھی کر رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بہت پراؤڈلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اسلام کا، ہمیں ایکچولی دنیا میں ہی جنت بنانے کا شوق ہے. یہ ہم میں اور بنی اسرائیل میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ ان کو بھی یہی شوق تھا نا کہ ہم دنیا کما لیں، اس کی پوزیشن ہونی چاہیے ہماری، اسٹیٹس. ابھی ہم اسلام میں آتے ہیں تو ہمارا دل اس لیے کتراتا ہے کہ یہ تو بڑی پسماندہ زندگی لگنے لگتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بورنگ ہو جائیں گے، ہم گڈ لکنگ نہیں رہیں گے، اور ہم زیادہ کما نہیں سکیں گے، دین کے اوپر اتنا ٹائم لگانا پڑے گا، ساری نمازوں کا اگر خیال رکھیں گے تو جاب کیسے کریں گے، اور اگر ہم اتنا ویکینڈ پر بھی والنٹیئر کریں گے تو ہم فیملی کے ساتھ ٹائم کیسے کریں گے، فن کیسے کریں گے، انٹرٹینمنٹ کیسے ملے گی ہمیں، ٹھیک ہے، کمیونٹی کا سوچیں گے تو ہم اپنا انفرادی طور پر کب سوچیں گے. تو یہ تو اسی طرح ہوا کہ ہم تھیوری میں تو بہت ایسے لوگوں کی برائی کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر کا کوڑا باہر سڑک پہ پھینک دیں اور سڑک کو گندی ہونے دیں. تو بالکل بالکل آپ فزیکلی اپنا کوڑا اس طرح سے نہ پھینکتے ہوں، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ہمیں کچرا اس طرح نہیں پھینکنا چاہیے. لیکن ہم دینی طور پر تو جاہل ہوئے نا، پھر ہم دینی طور پر تو ایجوکیشن نہیں ہوئی ہمارے اندر، کیونکہ ہم اپنے آپ کا فائدہ کرائیں اور کمیونٹی کا، اسلام کا، اپنے دین کا فائدہ اس کو سالڈ نہ بنائیں. ہم اس کی یکجہتی، اس کی یونٹی پر نہ ورک کریں. ہم اپنا ٹائم مینیج نہ کریں کہ ہم اپنے دین میں کتنا حصہ ڈال رہے ہیں. اپنے دن کا 24 گھنٹوں میں سے آپ کسی دن بیٹھ کے کاؤنٹ کریں کہ ہم کتنے منٹس دین کے اوپر لگاتے ہیں. عبادات کے، صرف عبادات کے لیے بھی آپ لگا لیں، وہ تو انفرادی چیز ہے نا، اس پر بھی آپ دیکھیں آپ کتنے منٹس لگاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو کویشچن کریں کہ کیا میری بول چال کا سٹائل، کیا میرے چلنے پھرنے کا سٹائل، لوگوں سے ملنے کا سٹائل، میری عبادت کرنے کا سٹائل، میری انٹرٹینمنٹ کا سٹائل، یہ سب کچھ کیا اسلام کے رنگ کے ساتھ ہے؟ کیا صبغت اللہ کی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اللہ کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے. صبغت اللہ کی جب ہم نے آیت پڑھی تھی، اس کا یہی میننگ ہے نا، جیسے ایک دوپٹہ ہے، اگر وہ وائٹ کلر کا ہے، اس کو اگر ہم پرپل کلر میں ڈالیں گے تو پورا پرپل نظر آئے گا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کا رنگ ہم کہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، لیکن ہمیں دیکھ کر یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ ہم اللہ والے ہیں. ہمیں بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہاں یہ بہت اللہ والی ہے. ہمیں ماڈرن لک اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم ماڈرن لک سے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. زیادہ ہم دین والے ہوں گے تو ہم جاہل اور گنوار لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم سارے اللہ کے حکم کو فالو کریں گے تو ہم اس طرح لگنا بند ہو جائیں گے، ہم سارے پڑھے لکھے بھی ایسے ہی لگیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ویسٹرنائزڈ ہونا چاہتے ہیں، اور ویسٹ کے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ میں لوگوں نے خلاق آخری کا حصہ نہیں مانگا، انہوں نے صرف دنیا مانگی ہے. اور ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی میرے لیے جو اچھا ہے وہ آپ مجھے دے دیں. مجھے نہیں معلوم میرے لیے کیا اچھا ہے، لیکن الدنیا حسنہ، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ میرے لیے دنیا میں کیا اچھا ہے، بس مجھے وہ دے دیں. اور آخرت میں بھی میرے لیے اچھا رکھیں اور مجھے آگ کے عذاب سے بچائیے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں وہی بات یاد دلا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پیچھے چند آیات سے یہی چیز کہ دین کی پروموشن میں خرچ کرو، دین کو مضبوط بناؤ. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یاد دلایا کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو بیچنا کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ایک مسلمان کے لیے کہا ہے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایمان لائے ہو کہا ہے، تو ہم غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جو ہیں وہ ایک بار بال بنا رہی تھیں، اور پھر جیسے ہی مسجد سے آواز آئی یا ایھا الذین آمنو، تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی جو کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھے بات کی جا رہی ہے. تو ہم تو اس طرح الرٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟
بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ صرف سجیسٹ نہیں کیا، ریکمنڈیشن نہیں ہے صرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ پھر جو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو رؤوف الرحیم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو نرم صرف اپنے بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ انشاءاللہ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔